کرتا رہے تو اپنے رب کو اپنے دل کے اندر تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجار اور ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہو۔ یہ معنی میں نے کیا شیخ الہند والا، اور ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہو، دون الجار سوائے جار کے، ذکر کر سوائے جار کے، بول چھوڑو بھائی، من القول ذکر ہو لیکن قول جہرن نہ ہو، یہی آ گیا نا بھائی۔ پورے قرآن میں کہیں کوئی نکالے کہ اللہ نے کہا کہ وذکر ربک بالجہر، وذکر، یا کہیں کسی حدیث میں یہ حکم آیا ہو کہ حضور نے امت کو کہا ہو کہ اذکروا اللہ ربکم بالجہر، کہیں یہ تو آ گیا نا وذکر ربک دون الجہر کے علاوہ تو آ گیا نا، بالجہر بھی کہیں ہونا چاہیے نا، نہیں سمجھ آئی نے۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ایک ہے شرارتی صاحب، تو ترجمہ بھی پڑا ہوا تھا اسی کے پاس تھا، احمد رضا خان صاحب کا، جس کو کنز الایمان کہتے ہیں۔ تو اس مسئلے پر بات ہوئی تو میں نے کہا یار وہ قرآن لیا، وہ قرآن لیا، وہ لے کر آیا، میں نے کہا کر مانا اس کا، اس نے بھی یہاں یہی مانا لکھا، مانا یہی لکھا ہے، اوپر جو نعیمی ہے نا اس نے دجل کیا ہے، لیکن معنی کو تو نہیں بدلا سکا نا۔ دون الجار کا معنی وہ کیا کرتا، یہی لکھا کہ رب کو یاد کرو، ذکر کرو، لیکن سوائے کس کے، میرے پاس یہ پڑا ہے، دیکھ لینا آپ بھی، سوائے جار کے۔ اب اس نے اس کو کہتے ہیں اناد، ضد، اور مطلب یہ ہے کہ تبع علی القلب، اپنا قرآن وہ لے کر آیا، میں نے کہا کھول کے پڑھ، ترجمہ پڑھ، تو کہتے ہیں گل سنو جی، اسی اس نال کافر بھی ہونے ہیں تے پیوں تسی ایسا کچھ نہ، تسا نہیں گل سمجھ، یعنی وہ اونچے اونچے ذکر کرتا ہے نماز کے بعد، خاص کر تراویح میں آج کل، اب یہ ہے وہ ایک ہی ہے، تو تراویح میں زور دیتے تھے، تو اب یہ دیکھ کر تو کہنے لگا، یہ نہیں کہا کہ چلو جی ہمارے مولوی نے بھی یہی معنی کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، تو کہتے ہیں اگر اس سے کافر ہونے ہیں تو پھر ہمارے چھوڑ، چلو جی ٹھیک ہے، یہ ہے ختم علی القلب، دیکھ کر بھی ماننے کے لیے تیار۔ تو یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، ہمارے علماء احناف نے اس مسئلے میں، استاد محترم ایک سناتے تھے کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا، ایک میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو ہفتہ اقسام اس کی پوری تھی مولویت والی، تو ہوتے تھے ہمارے، لیکن ہفتہ اقسام پوری ہوئی، تو ایسا تھا مجھے کہتا ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے جی اونچا ذکر ہے، ایک حدیث وہ آتی ہے جس میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کی، حضور کی نماز کا ختم ہونا ہمیں حضور کے اونچا ذکر کرنے سے پتہ چلتا تھا، یہ روایت آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ حدیث جو آتی ہے، استاد کہتے ہیں یار میں تو حنفی ہوں، میں اس کا معنی امام ابو حنیفہ والا کرتا ہوں، دوسرا نہیں سمجھا، میں اس کا معنی ابو حنیفہ والا کرتا ہوں، تو اس کا معنی بتا دے ابو حنیفہ نے کیا معنی کیا ہے اس کا، ہم تو حنفی ہیں نا۔ تو اب وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس چیز کا ذکر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ذکر بالجار یا ذکر بالسر کے بارے میں ہم جب حنفی ہیں تو یہاں غیر مقلدیت نہیں اختیار کرنی چاہیے، یہاں ہمیں ابو حنیفہ کو دیکھنا چاہیے، فقہ اور فقہ حنفی کی کوئی کتاب دیکھ لو۔ اسی طرح عربی تفاسیر یہاں ان آیتوں پر دو آیتیں ہیں، ادعوا ربکم تضرعا اور یہ وذکر ربک فی نفسک، کوئی کتاب دیکھ لیں، مستقل کتابیں بھی اس پر لکھی علماء نے، جیسا کہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب ہے، اور اس طرح اور کتابوں کے اندر بھی وہ مستقل بحثیں کی ہوئی ہیں، اور فقہ حنفی سے یہ حوالے دیے ہوئے ہیں کہ فقہ حنفی کا مزاج اور ذوق قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر یہی ہے کہ ذکر بالجار مربجہ طریقے پر جو بنایا جا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ مرکات جو مشکات کی شرح ہے، اس میں تو بہت سخت قول لکھا ہوا ہے، رفع الصوت ولو بذکر حرام، یہ فقہ حنفی کا معتبر ایک آدمی ہے، رفع الصوت ولو بذکر حرام، اتنی سخت اس میں مطلب یہ ہے کہ اس پر بات کی، کیونکہ یہ قرآن کا امر ہے۔ آج ہمارے مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی پہلے بریلویوں کے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے،
آج خود ہمارے دیوبندی نام لینے والے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف کیفیات بھی آپ مقرر کر لی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے، بس اپنی طرف سے کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، پھر جار بھی ہو رہا ہے جی، اور اس کی توجیہات اور ایلے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایلے تو پہلے لوگوں کی عادت تھی، ایلا کیا اور تباہ ہو گئے۔ ایک ناجائز عمل کو جائز بنانے کے لیے ایلا کیا نا، وہ مچھلی والوں نے ایک جائز ناجائز کو وہ اپنی طرف سے کیا تو تباہ ہو گیا ہے۔ تو بھائی شریعت کے اندر تم کیوں اس طریقے سے مداخلت کرتے ہو اور اس کو شریعت بناتے بھی ہو؟ ایک تو یہ کرتے ہو اور پھر اس کو شریعت بھی بناتے ہو، مطلب یہ ہے کہ متعدد جرم بن جائیں گے نا۔ اس لیے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ صبح شام کرو، صبح شام کرو، مطلب ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھ، اللہ کا دھیان ہر وقت دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا۔ ہاں تو معنی یہ ہوگا کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اے فی قلبِكَ، فی، یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ صرف زبان ہی نہیں، اصل ذکر تو دل کا ہے۔ بول چھوڑو بھائی، اصل ذکر تو کس کا ہے؟ اب زبان پر ہے اور دل میں نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ معنی بھی نہیں ہے کہ صرف دل، جی کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا نا ذکر قلبی ہونا چاہیے، وہ کیا مطلب ہے؟ دل علیہ، اب وہ زبان سے نہیں ہے تو دل ہل رہا ہے۔ یہ کیفیوں نے بھی ایسے کیا تھا، دل کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے۔ اور خدا کے بندے حدیث میں ساتھ دون الجار تو ضرور آ گیا ہے، لیکن دون الجار کیا ہوگا؟ زبان کے ساتھ ہوگا نا، دل میں ہو زبان پر بھی ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کی زبان جو ہے نا لسانً ذاکرہ، جس کو زبان ذکر والی مل جائے، زبان اس کی ذکر سے تر ہو لیکن دل میں بھی اس کو بٹھایا ہو، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یہ نفس کا کی تشریح کر دو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل ہو، اب دل سے ہوگا تو غفلت نہیں ہوگی۔